ریسرچ فار سوشل ٹرانسفارمیشن اینڈ ایڈوانسمنٹ پائڈ کا ریسرچ پروجیکٹ ہے جس کو ہم راستہ کہتے ہیں. وی آر ورکنگ ویری ہارڈ ٹو ڈیولپ دس پروجیکٹ very diligently to set up, hopefully, to institutionalize the Social Science Research Council of Pakistan. What does that mean? کہ یہ انشاءاللہ ایسا پروجیکٹ بن رہا ہے جہاں کہ آپ سب اپنے پروجیکٹس بھیج سکتے ہیں اور بڑی فیئر ریویو کے بعد آپ کو پیسے مل سکتے ہیں ریسرچ کرنے کے لیے. But it has to be clear. The objective is not to give you money. The objective is to get good research on Pakistani issues completed and shared. We want a network of researchers. We don't want research کرو دریا میں ڈالو جو ابھی تک ہماری رجیم ہے. ریسرچ کرو ایک جرنل میں چھاپو جو کوئی نہیں پڑھتا، وہ چیز کرو جو کوئی نہیں پڑھتا، جو کسی کو نہیں سمجھ آتی. نہ کوئی سائٹیشن کلچر ہے، نہ کوئی ہائپوتھیسس کلچر ہے. یہ ہم توڑنا چاہتے ہیں. راستہ میں ہم نے 25-26 بندوں کی ریسرچ کمیٹی بنائی، بہت سارے پاکستانی انٹلیکچوئل، بہت سارے فارن. اس میں ہم بڑی اچھی ریویو کرواتے ہیں. پہلے سٹیج پہ وی ہیو اے ڈبل بلائنڈ ریویو جہاں 2 بندے ہر پروپوزل کو ریویو کرتے ہیں بڑے کیئرفلی. اس میں سے ہم شارٹ لسٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم پھر 2 بندوں سے دوبارہ ریویو کرواتے ہیں مختلف بندوں سے، تاکہ 4 بندوں کا ریویو ایک پروجیکٹ پہ آ جائے. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ کون سے سلیکٹ ہوتے ہیں جو کہ کانفرنس میں پریزنٹ ہوں. کانفرنس چاہے ویبینار کے ذریعے ہو چاہے فزیکل ہو، دیٹ کانفرنس از دین کلیئرز the number of papers that will be funded. تو پچھلی باری ہم نے کوئی 250 پروپوزل میں سے 70 فرسٹ اسٹیج پہ کیے، اس کے بعد ہم نے 16 فارورڈ کیا، فنڈ کیے. اس باری 170 پروجیکٹس ہیں. ابھی ہم نے 60 پروجیکٹس سلیکٹ کیے فرسٹ راؤنڈ کے لیے. اس کے بعد ہم اس کے اب شارٹ لسٹنگ اور کریں گے، پھر ہم اس کی کانفرنس کرائیں گے، پھر ہم اس کو انشاءاللہ وہ فنڈ کریں گے. ان میں سے کتنے وہ آپ دیکھتے ہیں آگے کتنے ہوتے ہیں. میں یہاں آئی وانٹ ٹو سے 2 or 3 تھنگس کہ ہمارا پروسیس تو بڑا اچھا بن گیا ہے. اس پروسیس کو انشاءاللہ یہ ہمارے دوست فہیم جہانگیر نے بڑا اچھا چلایا. اس کو ہم انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے، اس کو ہم انشاءاللہ اور مضبوط کریں گے. اینڈ وی ول ٹرائی اینڈ میک دس پروجیکٹ سیل اٹ ٹو دا گورنمنٹ کہ اس کو انسٹیٹیوشنلائز کریں اور اس کو پراپر طریقے سے تاحیات چلاتے رہیں، تاکہ پاکستان میں ہمیں یہ چاہیے سوشل سائنس اور پبلک پالیسی کا ایک ریسرچ نیٹ ورک بنے. نیٹ ورک کا یہ مطلب ہے آپس میں لوگ باتیں کریں، آپس میں بحث مباحثہ کریں. یہ نہیں کہ ریسرچ کرو دریا میں ڈالو، جرنل میں چھاپ دو اس کے بعد بھول جاؤ اور پتہ بھی نہیں کس جرنل میں چھاپا کیا ہوا ہے. ایک دوسرے کے نہ ہائپوتھیسس فالو کرتے ہیں، نہ ہم ایک دوسرے کے تھیسس فالو کرتے ہیں، نہ ہم ایک دوسرے کے ٹرینڈس فالو کرتے ہیں. اچھا، اب میں آپ سے یہ کہوں کہ پہلے راؤنڈ میں جو میں نے دیکھا ہے، پہلے راؤنڈ میں ہم نے سب کو کہا تھا ڈیولپمنٹ جنرل، بہت براڈ تھیمس تھی. تو what I found was that people gave us very not so well thought out projects. دوسرے راؤنڈ میں ہم نے زیادہ اسپیسیفک تھیمز دی ہیں، تو ناؤ ویو گاٹ بیٹر پروجیکٹس، اے لٹل بیٹر تھاٹ آؤٹ، بٹ اسٹل دیر آر فنڈامنٹل تھیمز دیٹ آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو اباؤٹ. نمبر 1 تو ہماری جو ریسرچ ہے وہ بہت زیادہ محتاج ہو گئی ہے ڈونرز کے. ڈونرز نے ہمیں کہا ہے کہ بھائی آپ اس طرح کریں کہ آپ اپنی جو ریسرچ ہے وہ آپ ہمارے موضوع پہ کریں. جیسے کہ فار ایگزامپل انوائرمنٹ پہ کر دیں، آپ لائیولیہوڈ پہ کر دیں، آپ جناب کر دیں جینڈر پہ کر دیں. وہ ٹاپکس جو ان کے انٹرسٹ کے ہیں، جو پاکستان میں نہیں کہتا کہ ضروری نہیں ہے، ضروری ہیں، بالکل ہیں، بٹ جو فنڈامنٹل ہمارا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا انیفیشنسی اتنی بڑھ چکی ہے اسٹیٹ میں، ہر ادارے میں. اس پہ جو ہم نے ابھی گروتھ فریم ورک نکالا ہے، اس انیفیشنسی پہ کون کام کرے گا؟ ہمارے شہر جو ان سے ہیں وہ بالکل دقیانوسی طریقے سے رہا ہے. PID پہ بڑا کام کیا ہم نے. ہماری حکومت جو سی ہے وہ بڑی دقیانوسی طریقے سے چل رہی، اس پہ کون کام کرے گا؟ ہمارے بڑے مسئلے ہیں جن پہ ہم غور ہی نہیں کرتے. فار ایگزامپل بجلی کا نظام پچھلے 10-15 سال سے بہت نقصان کر رہا ہے. ہمارے پاس اس پہ بہت کم ریسرچ ہے. ہمارے پاس فنڈ پروگرام میں ہم بار بار جاتے ہیں، ہمارے پاس اس پہ بہت کم ریسرچ ہے. ہماری پڑھائی کا نظام بہت خراب ہے، اس پہ ہمارے پاس بہت کم ریسرچ ہے. جب ہم نے ہماری مارکیٹس فار ایگزامپل کہ جناب ویٹ شوگر کی آپ نے سامنے بات آتی رہتی ہے، کتنی دفعہ کمیشنیں بن گئی، کیا کچھ ہمارے ریسرچرز پہ کچھ نہیں کہتے. تو ہماری کوشش ہے کہ ہم اس طرف چلیں.
جب ہم نے دیکھا کہ ہم آپ کو پروپوزل بنانے کو کہتے ہیں تو کئی لوگ پروپوزل ایسے بناتے ہیں بہت ساری چیزیں جوڑ دیتے ہیں. فار ایگزامپل سسٹینیبلٹی, جینڈر, شہر اور ایجوکیشن. اب یہ 4-5 ٹاپکس اکٹھے بہت مشکل ہو سکتے ہیں. وہ جوڑنا آسان ہے, بٹ دین وین یو لک ایٹ دا پروپوزل اٹ ڈزنٹ ڈو مچ. دوسری چیز جو بہت زیادہ میں نوٹس کرتا ہوں یہ ہے کہ جی ہمارے لوگ بہت زیادہ اب یوز ٹو ہو گئے کہ ہم نے مکسڈ میتھڈ یوز کرنے کا, ہم نے سروے کر دینا. اچھا سروے کر کے کرنا کیا اس کے ساتھ کہ ہمیں مل جائے گی فار ایگزامپل کہ ہاؤسنگ کوالٹی کی انفارمیشن مل جائے گی, لوگ کیا کمرے میں رہتے ہیں یا کچے میں رہتے ہیں, یا اس سے کیا پتہ چلے گا, یا ہم نے غریبوں کا حالات دیکھ لینے اس سے کیا پتہ چلے گا. ہمیں چاہیے ذرا سلوشنز کانکریٹ. آئی نو ڈونرز نے بہت ایسی ریسرچ کروائی ہیں, بٹ ہمیں چاہیے فار ایگزامپل کہ ہمیں ہمارے ایگریکلچر کی جو مارکیٹ ہے کیوں نہیں بنتی. کیا وجہ ہے کہ ایگریکلچر میں ابھی تک زمینیں بڑی چھوٹی ہیں. فار ایگزامپل ایوریج فارم سائز 2 ایکڑ کا ہے. کیوں نہیں ہم بڑے فارمز بنا سکتے؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں ہمارے پاس اسٹوریج مارکیٹ ہے؟ کیا وجہ ہے زمین کی خرید و فروخت کیوں اتنی مشکل ہے؟ کیا آسان ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی؟ حکومت کا ٹیکس کا نظام اتنا خراب کیوں ہے؟ کیونکہ بہت لوگ کمپلین کرتے ہیں, شور مچاتے ہیں, اس پہ جھگڑا ہو رہا ہے پچھلے 50 سال سے. تو کیا ہمیں آپ بتا سکتے ہیں کہ کیوں نہیں ہو رہا؟ دوسری چیز ڈیٹا ضرور اکٹھا کریں. ہمیں ڈیٹا چاہیے, سب ڈیٹا اکٹھا کرنا چاہتے ہیں, پر ڈیٹا بہت طریقے ہوتے ہیں اکٹھے کرنے کے, اور ڈیٹا سوچ کے اکٹھا کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ ہم ڈیٹا اکٹھا کر دیں اور پھر سوچیں گے بعد میں کیا کریں. ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم ڈیٹا کس لیے اکٹھا کریں. تو 2-3 چیزیں میں کہہ دوں. پہلی چیز تو سوال بڑا کلیئر ہونا چاہیے. دوسری چیز آپ کو اداروں کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ادارے کر رہے ہیں. آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اکنامکس کیا, اکنامکس ہے ٹرانزیکشنز کیسے ہو رہے ہیں. تیسری چیز آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ جناب آپ نے جو ڈیٹا لینا ہے, جو آپ نے فوکس گروپس کرنے ہیں, ان میں کلیئرٹی ہو. اینڈ میں آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ایک قسم کی جھلک تو ہونی چاہیے کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں, نکلے گا کیا اس میں. فار ایگزامپل ریلوے کا نظام ہے. ریلوے کا نظام کیوں خراب ہے؟ ٹھیک ہے, ریلوے کا نظام, کیا اس میں کوئی ایڈمنسٹریشن کا پرابلم ہے؟ کیا اس میں پرائسنگ کا پرابلم ہے؟ کیا اس میں مینجمنٹ کا پرابلم ہے؟ کیا اس میں مینٹیننس کا پرابلم ہے؟ کیا چیزیں جا کے پوچھیں, سوال پوچھیں, دیکھیں, ڈھونڈیں, پتہ چلے کیا ہو رہا ہے. تو وی ہیو ٹو ٹرائی اینڈ بی ویری اسپیسیفک اباؤٹ آور پروجیکٹس. لرن ٹو تھنک اباؤٹ تھنگز دیٹ آر ہیپننگ اراؤنڈ یو, اینڈ ان کو دیکھیں. جو آپ کو انیفیشنسی نظر آتی ہے ان کو اسٹڈی کریں, اینڈ اسٹڈی جس طریقے سے مرضی کریں. یو مسٹ سیک گڈ آنسرس, یو مسٹ ڈیولپ گڈ ڈیٹا. یہ نہیں کہ صرف ہم نے سروے کر دینا. سروے کرنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں. سروے میں ڈیٹا کیسے نکالنا ہے, کیوں سروے کرنا ہے, کس قسم کا سروے کرنا ہے. آفٹر آل سرویز آر ناٹ ریپرزینٹ. آپ کو اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیکس پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے. تو وی مسٹ بی ویری کلیئر. تو ایک تو بہت اسپیسیفک ٹاپکس نکالیں. دوسرا اسٹڈی کریں کہ پی آئی ڈی کن چیزوں پہ کام کر رہا ہے. آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ریسرچ اس وقت پاکستان سب سے اچھی ریسرچ پی آئی ڈی میں ہو رہی ہے. اور پھر اس کے بعد اپنے میتھڈز پہ غور کریں, اور میتھڈز کو ایسے بنائیں کہ کوئی مزہ آئے. آپ کی اسٹڈی وہ ہونی چاہیے جو حکومت, پوری دنیا, پورا پاکستان دیکھنا چاہے, پھر مزہ آئے گا. اگر ویسے ہی وہ کاغذ کالا کر کے دریا میں پھینک دینا ہے کہ کسی جرنل میں آ جائے, تو وہ میرا خیال کسی کے فائدے میں نہیں ہے. اس سے ہمیں ہٹ جانا چاہیے. ہمیں بڑی اچھی ریسرچ کرنی چاہیے, وہ جو دنیا چاہتی ہے. آئی ہوپ دس ہیلپس. ایسے ہم ویڈیوز باقی ریک کو بھی کہہ رہے ہیں, سب بنا کے انشاءاللہ آپ کو بھیجیں گے. خدا حافظ.